السلام علیکم، میرے چینل پر ثاقب رضا مصطفی کے بیانات موجود ہیں۔ مزید بیانات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ ماضی کے گناہ تو ایک آنسو سے دھوئے جا سکتے ہیں نا۔ وہ ایک فقیر تھا، بازار میں کھڑا رو رہا تھا، تو کسی نے روک کے کہا بابا کیا ماجرا ہے، کسی نے مارا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں، ان لوگوں کے رویے نے رلا دیا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا بازار سے گزر رہا تھا، ان لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں ترس جاگا، تو میرا خیال یہ ہوا کہ ان بندوں کی رب کی صلح نہ کروا دوں۔ تو میں نے پھر اس سے بات کی تو آواز آئی ٹھیک ہے لے آ ان کو میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں۔ میں بڑا خوش ہوا، میں ان سے بات کی، یہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے، جا بابا کام کا، تجھے کیا پتا دنیا داری کیا ہوتی۔ تو وہ تو مان رہا تھا، یہ نہیں مان رہے، تو مجھے ان کے رویے پہ رونا آ رہا ہے۔ وہ کہتے میں بخشنے پہ آماتا ہوں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی راہ دکھلائے کسے، راہ رب منزل ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ وہ تو کہتے میں معاف کر دوں گا، لیکن یہ عجیب ہے کہ یہ آمادہ ہی نہیں، یہ مان ہی نہیں رہے۔ تو مجھے ان کے رویے پہ افسوس آ گیا، ان کے رویے پہ رونا آ گیا، اس لیے میں رو رہا ہوں، ورنہ نے مجھے مارا نہیں، کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ خیر اگلے دن وہی بزرگ قبرستان کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ وہ بابا قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے، تو پھر روک گیا۔ بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا ماجرا ہے؟ کہا آج بھی میرا ماجرا کل والا ہی۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کل بازار سے گزر رہا تھا، ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، میرے دل میں ترس جاگا، تو میرا خیال ہوا ان بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں۔ تو وہ تو مان رہا تھا، وہ بندے ہی نہ مانے، تو آج میں ادھر آ گیا۔ میں نے کہا چلو ان سے بات کر، آج میرا خیال یہ ہوا کہ قبرستان والوں کی اور رب کی صلح کروا دوں۔ تو کہا پھر آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مان گئے ہیں، وہ نہیں مانتا۔ تو صاحب وہ آج وہ مان رہا ہے، آج ہم مان جائیں۔ میں نے کتب میں پڑھا ہے کل قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے، جو چند لمحے ضائع کر دیے وہ بھی کیوں ضائع کر۔ قیمتی زندگی ہے، یہ ٹوٹتی سانسیں، ان کی قدر کیجیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ جو قرآن نے کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، تو میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا تو وہاں ایک آدمی پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا۔ آج کل تو یہاں وہ پاپڑ بیچنے والے بھی کوئی آواز لگاتے، تو وہ برف کے اوپر، برف پھٹے کے اوپر رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا۔ آواز کیا تھی؟ ارحمو ارحمو الا من یذوب راس مالہ، او گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ چونکہ یہ جو برف ہے ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ کپڑا بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا، ہو سکتا ہے کل دعانے مہنگا بیچ لیں۔ آپ پیٹرول بیچتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل پڑا 6 روپے اوپر چلا جائے، آپ کا لاکھوں کروڑوں کا فائدہ ہو جائے۔ لیکن آپ اگر برف بیچتے ہیں، آج نہیں بکی تو کل برف ہی نہیں ہوگی۔ تو وہ سل پہ برف بیچ رہا تھا اور ساتھ لوگوں کو دہائی دیتے ہوئے کہہ رہا تھا او لوگو میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے اور میں اس کے قریب چلا گیا اور میں نے کہا کہ مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے، میری زندگی پگھلتی جا رہی، اور اگر تو اب برف وقت پہ بیچ لے، ان پگھلتی برف کو تو درہم کے بدلے، دینار کے بدلے، پارچہ جات کے بدلے، جنس کے بدلے فروخت کر لے تو فائدہ ہو جائے گا، 4 آنے تیرے ہاتھ لگ جائیں گے۔ اور میں بھی ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے سجود کر لوں، ان سانسوں کے بدلے قیام کر لوں، کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں، کسی پریشان کی پریشانی دور کر دوں تو میری سانسیں کام آ جائیں، ورنہ یہ ٹھہریں گے نہیں۔ سوئے ہوئے ہوں تو پھر بھی سانسیں ٹوٹ رہی ہوتی۔ تو ہم کتنی جلدی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو زندگی کتنی مختصر ہے اور ہم کتنے بے پرواہ ہیں۔ آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب آنکھیں بند ہوتی ہیں، لیکن کیا فائدہ اس وقت کا؟ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے، اور آج کے پچھتاوے سے کل کی زندگی کی خوبصورتی نصیب ہو سکتی ہے۔
اس لیے یہ ڈھلتا ہوا سورج، یہ دیکھیں ابھی جب داخل ہوئے تھے تو سورج ابھی سر پہ تھا، لیکن اب سورج درد غروب سے زرد ہو چکا ہوگا اور چند لمحوں کے بعد وہ نگاہوں سے اوجھل ہوگا۔ میاں صاحب بھی بولے کہ زندگی تیری جو ہے ڈوبتے سورج کی طرح ہے، دیگرتے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا۔ تو یہ میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ اس سے قبل کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اپنی زندگی کو، آپ کو اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی چوکھٹ پہ حاضر کر دینا ہے۔ ہمارے میزبان محترم نے کہا والدہ ماجدہ کی بابت، تو آج ان کے اصالِ ثواب کے لیے میں اور آپ جمع ہیں۔ ایک وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے کہ لوگ ہمارے لیے جمع ہو رہے ہوں۔ یہ وقت تو آنے والا ہے، اس کے تو چھٹکارا نہیں ہے، اس سے تو خلاصی نہیں ہے، کوئی بھاگ سکتا نہیں ہے، موت سے تو فرار نہیں ہے۔ تو آج وہ نہیں ہے، لیکن ان کا سعادت مند بیٹا ان کی یادوں کے چراغ کو روشن کیے ہوئے۔ ورنہ میں ایسے بیٹے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی سکی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کہیں گے کوئی ایسا بد نصیب بھی ہو سکتا ہے؟ جنازگاہ میں گیا ہے لیکن وہاں جا کے کھڑا رہا ہے، جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کہیں گے کہ ایسا بد نصیب؟ میں نے کہا ایسے بد نصیب آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ یہ کون سے بد نصیب ہیں؟ یہ وہ بد نصیب ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں، ساری زندگی لوگوں سے فراڈ کرتے ہیں، اور جب اپنی ماں مر جاتی ہے، اپنا باپ فوت ہو جاتا ہے، تو یہ فراڈ پھر وہ اپنی ماں سے بھی کرتے ہیں، اپنے باپ سے بھی کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کتنا بد نصیب ہے وہ بیٹا کہ جو اپنی ماں سے، اور وہ بھی مرنے کے بعد فراڈ کر رہا ہے، اور اپنے باپ سے وہ بھی مرنے کے بعد فراڈ کر رہا ہے۔ اور کتنا خوش نصیب بیٹا ہے کہ جو روزانہ اپنی ماں کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ بیٹا نمازی ہوگا، بیٹی نمازی ہوگی، اہتمام سے دعا نہ بھی کرے، دن میں کتنی مرتبہ کہے گے ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میری ماں کو بھی بخش دے، میرے باپ کو بھی بخش دے۔ اور جب بندے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں نہ خالی، ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب حیا کرنے والا سخی ہے، کریم ہے۔ بندے جب اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ۔ انہوں نے میرے سے مانگا ہے، میں بھی نہیں دوں گا تو کس در پہ جائیں گے؟ میں ایک دیہاتی بات کرنا چاہتا ہوں، اتنے لوگ جتنے آپ یہاں بیٹھے ہیں، اتنے لوگ اٹھ کے کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے کچھ مانگیں، اور وہ دے سکتا بھی ہو، تو کیا وہ آپ کو خالی لوٹا دے گا؟ وہ کہے گا ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگ دروازے پہ آ گئے اور ان کو خالی موڑ دوں۔ تو جب تم اتنے بڑے ڈیرہ دار ہو اور تمہیں اتنی غیرت ہے کہ اتنے لوگوں کو خالی نہیں موڑتے، تو کریم خالی موڑتے؟ آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ جھولی پھیلاؤ تو صحیح۔ پھر دنیا داروں سے مانگنا ہو تو ان کی زبان میں مانگنا پڑتا ہے۔ اللہ سے جس زبان میں مرضی مانگو، عربی میں مانگو، اردو میں مانگو، ہندی میں مانگو، سندھی میں مانگو، اقبال کے لہجے میں مانگو، سادی کے انداز میں مانگو۔ نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ، اپنے ہاتھ پھیلاؤ تو صحیح۔ دنیا داروں سے مانگے تو ناراض ہوتی، خدا سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کل ما یابو بکم ربی لولا دعاؤکم، آؤ نا اس کی چوکھٹ پہ، دستے طلب دراز کرو۔ دنیا داروں سے مانگنے کے لیے وقت چاہیے۔ اس وقت تو صاحب سوئے ہوں گے، اس وقت تو ناشتہ کر رہے ہوں گے، اس وقت تو بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہوں گے، لیکن اللہ سے جب بھی مانگو، پچھلے پہر کنڈی کھڑکاؤ، در رحمت کھلا پاؤ گے۔ دن کو مانگو، رات کو مانگو، مانگو تو صحیح، وہ تو اتنا کریم ہے۔ جب بت کو سامنے کھڑا کیا ہے اور زلیخا ہاتھ جوڑے بت کے آگے پکار کرتی ہے، روزانہ سے شام کھڑی ہو جاتی ہے، یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت، اے میرے بت، بچھڑا ہوا یوسف ملا دے۔ سحر دم تک پکارتی رہتی، عمر بیت گئی، چہرے پہ جھریاں آ گئی، بڑھاپا طاری ہو گیا۔ ایک دن رات کا پچھلا پہر ہے، بت کے آگے ہاتھ جوڑے یا صنمی کا وظیفہ پڑھ رہی ہے۔ اچانک نیند کا جھٹکا آ گیا، زبان پل کھا گئی، بولی یا سمادی، یا سمادی۔ کہا جبریل جلدی جا، یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے۔ یا اللہ تجھے تو نہیں پکار رہی، وہ تو بت کو پکار رہی ہے۔
जुबान पल खा गई, या सनमी की बजाय या समाधि के लफ्ज जुबान पे आ गए। कहा जिब्रील इतना अरसा हुआ बुत को पुकारते हुए, उसने कोई जवाब नहीं दिया। आज जैसे भी उसके लबों पे मेरा नाम तो आया है, अगर मैंने भी जवाब न दिया, मेरे और बुत में फ़र्क क्या हुआ? तो आओ आज की इस मजलिस में हम इनकी वालिदा के लिए दुआ मांगे। ए अर्श के मालिक, इनकी वालिदा को हुजूर की माँ का सदका जन्नत की बहारें अता कर, और हम अपने माँ बाप के लिए भी दुआएं मांगे। ए अल्लाह, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फर, माँ बाप की कदर करो। मैंने ये भी पढ़ा है, जो अपने वालदैन के लिए रोज़ाना दुआ मांगता है, वालदैन ज़िंदा हों तब भी, फौत हो गए हों तब भी, रोज़ाना माँ बाप के लिए जो शख्स दुआ मांगता है, सारी ज़िंदगी उसके रिज़्क़ में बेबरकती नहीं आ सकती। तो अपने माँ बाप को अगर ज़िंदा हैं तो कदर करो, फौत हो गए हैं तो उनके लिए कसरत के साथ दुआ करो। ये घना साया है। कभी आपने दरख्त को देखा है कि सारी धूप अपने पत्तों में जज़ब करता है और नीचे बैठने वालों को छांव देता है। माँ बाप सारे दुख अपने ऊपर लेते हैं, अपनी औलाद को आसाइश और राहत पहुँचाते हैं। कदर नेमत ज़वाल नेमत के बाद होती है। जब नेमत पास हो तो कदर नहीं होती, जब छिनती है तो पता चलता है कि कितनी बड़ी दौलत थी जो छिन गई। मैं तो आप क्या, मेरी और आपकी हैसियत क्या, माँ की कमी तो आमिना के लाल ने भी महसूस की है। एक दिन हुजूर मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए, ताहद नज़र सहाबा थे। अल-हाविल अल-फतावा में इमाम सयूती ने लिखा है, हुजूर को देखा तो अदब से खड़े हो गए। बस ये मंजर देखना था कि चश्मान अक़दस से आंसू चमचम जारी हो गए, और हुजूर ने एक ठंडी आह भरी और रोते हुए कहा, लो अदरकतु वालिदैया औ अहदहुमा, काश आज मेरे माँ बाप जिंदा होते। इंसान ने दुखों का दौर देखा हो ना, अचानक खुशहालियाँ मिल जाएं, तो फिर इंसान ये आरज़ू करता है कि मेरे माँ बाप ने मेरा वो गुर्बत का दौर देखा था, आज दौलत की चहल पहल भी देखते, आज मेरे आंगन में बहारें भी देखते तो कितने खुश होते। शैतान औलाद आदम के दिल पे कब्जा जमा के बैठ जाता है। जब ये अल्लाह का जिक्र करता है तो भाग जाता है, और जब ये जिक्र इलाही से गाफिल होता है तो दिल में वसवास डालना शुरू कर देता है। मुल्ला अली कारी अलैहि रहमा मिरकात में इस हदीस के तहत लिखते हैं, क्या वसवसा सबब है गफलत का या गफलत सबब है वसवसे का? बंदा गाफिल होता है तो शैतान वसवसे डालता है, या शैतान वसवसे डालता है तो बंदा गाफिल होता है। गफलत की वजह से वसवसा पैदा होता है या वसवसे की वजह से गफलत पैदा होती है, इन दोनों में से क्या है? तो आप फरमाते हैं कि हदीस के लफ्ज़ हैं, इज़ा गाफला वसवसा, जब बंदा गाफिल होता है तो शैतान वसवसे डालता है। इसलिए ये गाफिल ना हो तो शैतान को मौका ही ना मिले। तो इसको हर वक्त अपने रब के जिक्र में रहना होगा ताकि शैतान इसके ऊपर काबिज ना हो सके। फिर हर उज़्वे बदन का एक अलग जिक्र है। मैंने कल की नशस्त में अल्लामा इकबाल के रूहानी मुर्शद मौलाना रूम ने जिस शख्स की मदह सताइश की, हज़रत शेख फरीदुद्दीन अत्तार, उसका तज़किरा आपके सामने रखा था। शेख फरीदुद्दीन अत्तार फरमाते हैं कि हर उज़्वे बदन का अलग ज़िक्र है। फरमाते हैं कान का ज़िक्र इस्तिमाए कौल हक, ज़िक्र गोश, अल्लाह के कौल को सुनना, ये कान का ज़िक्र है। तस्बीह व तहलील करना, ये ज़ुबान का ज़िक्र है। कुदरत इलाही में गौर व फिक्र और तदब्बुर करना, ये आँख का ज़िक्र है। दुखियों मुसीबत ज़दों की मदद करना, ये हाथ का ज़िक्र है। मस्जिद की तरफ और नेक मजालस की तरफ चल के जाना, ये पाँव का ज़िक्र है। अपने मालिक के लिए तड़पना, उसकी आरज़ू में मचलना, ये दिल का ज़िक्र है। तो हर उज़्वे बदन का एक अलग ज़िक्र है, और उस उज़्वे बदन को उस ज़िक्र में
مصروف رہنا چاہیے، اور کثرت سے ذکر اللہ کی رحمتوں کا بندے کو حقدار بناتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاکر اللہ فی الغافلین کشجرۃ الخضراء فی بث الحشیم، غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جس طرح سوکھی سڑی گھاس کے اندر شجر سایہ دار ہوتا ہے۔ اور ایک روایت جس کو امام طبرانی نے اپنی موجم میں بیان کیا، اس کے علاوہ بھی محدثین نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ جب کچھ لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہو کے بیٹھتے ہیں تو اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو مجالس ذکر کو ڈھونڈتے ہیں۔ ان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ مجالس ذکر میں جائیں، آفاق کے کونے کونے اور گوشے گوشے میں وہ سیر میں رہتے ہیں ہر وقت، اور جہاں مجالس ذکر ملے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو جب کسی جگہ پہ ذکر ہو رہا ہو تو وہ فرشتے پہنچتے ہیں وہاں اور اپنے نوری پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور اس غرض سے اور گھومنے والے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں۔ وہ آواز بھی بیان فرمائی حدیث میں، کہتے ہیں ہلموا الی بغیتکم، ہلموا الی حاجتکم، اور میاں جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ تو یہاں ہے، ادھر آ جاؤ، تمہاری چاہت یہاں ہے۔ تو فرشتے پھر وہاں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس مجلس سے لے کر آسمان تک فرشتوں کی قطاریں لگ جاتی۔ جو ذکر ہوتا ہے اس کو لے کر اپنے رب کے حضور فرشتے حاضر ہوتے ہیں، باوجود علم کے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں مالک فلاں جگہ کچھ لوگ تیرے ذکر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ میرے بندے کیا کرتے تھے؟ یا اللہ تیری تسبیح بولتے تھے، تیری بڑائی اور بزرگی بیان کرتے تھے۔ اچھا فرشتوں وہ چاہتے کیا تھے؟ مالک تیری جنت کے طالب تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں مالک نہیں دیکھا۔ ارشاد ہوتا ہے اگر دیکھ لیتے، فرشتے عرض کرتے ہیں مالک پھر تو شدید اشتیاق ہوتا۔ اچھا اور کیا جانتے تھے؟ یا اللہ تیرے دوزخ سے پناہ مانگتے تھے، میرے دوزخ کو انہوں نے دیکھا ہوا ہے؟ یا اللہ دیکھا نہیں۔ اگر دیکھ لیتے تو پھر تو بہت زیادہ ڈر اور خوف ان کے سینے میں آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے ان بندوں کی مغفرت فرما دی۔ جب فرشتوں کو یہ مجدہ جاں فضا ان بندوں کی بخشش و مغفرت کا ملتا ہے تو وہ عرض کرتے ہیں کہ مالک اس مجلس کے اندر کچھ لوگ اس غرض سے نہیں آئے تھے، مجلس میں موجود کچھ لوگوں سے انہوں نے ملنا تھا، تو وہ ان کے انتظار میں آ کے مجلس کے کونے میں بیٹھے رہے کہ جب وہ فارغ ہوں گے تو ہم ان سے ملیں گے۔ تو ان کا مقصد اور مقصود اس میں آنا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں نے اپنے ان بندوں کو بھی بخش دیا۔ کیوں؟ هم القوم لا یشقی جلیسهم، کہ یہ ذکر کرنے والے ایسی قوم ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا، وت کوئی بخشیا مل جاوے تے تو ہی بخشیا جا۔ کہا یہ میرے ذکر والے بندے وہ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ حضرت خواجہ محمد امین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے انوار و تجلیات کا تذکرہ کر رہے تھے اور اہل اللہ کی صحبت اور مجلس میں بیٹھنے کے فیض کو بیان کر رہے تھے۔ ایک شخص جو عقل کے بل بوتے پہ سوچنے کا عادی تھا وہ کہنے لگا جو شخص ذکر کرتا ہے اس کو تو برکت ملے گی، لیکن جو پاس بیٹھا ہے اس نے تو ذکر کیا ہی نہیں، تو اس کو برکت کیسے ملے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ صحبت کا فیضان اسے بھی پہنچا، لیکن وہ ماننے پہ نہیں آ رہا تھا۔ بزرگوں کا طریقہ ذرا مختلف ہوتا ہے،
وہ جنگ و جدل اور مناظرے کا روپ اختیار نہیں کرتے. جب انداز ایسا بننے لگے تو وہ اپنا انداز بدل لیتے ہیں. انہوں نے گفتگو کو چھوڑ دیا. تھوڑی دیر کے بعد گرمیوں کا موسم تھا. خادم حاضر ہوا, کہا یار وہ پنکھی لے کر آؤ, گرمی بڑی لگ رہی ہے. خادم حاضر ہوا, اس نے آپ کو اس پنکھی سے ہوا دینا شروع کی. 2-4 لمحے گزرے تو پاس بیٹھے شخص کو فرمانے لگے بھائی ہوا آ رہی ہے؟ کہا ہاں آ رہی ہے. کہا یہ تیرا نوکر تو نہیں ہے, یہ تو ہوا مجھے دے رہا ہے. لیکن جب یہ ہوا مجھے دے رہا ہے تو معلوم پاس بیٹھنے والا بھی نہیں رہ رہا. تو جب یہ اتنا فیاض ہے, یہ ایک عام شخص کہ اس کے فیض سے تو محروم نہیں ہے, تو اللہ کے فیض سے پاس بیٹھنے والا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو اس کا ذکر کرنے والوں کی سنگت اختیار کرنے والا بھی محروم نہیں رہتا. اللہ اس کو بھی برکتیں عطا فرماتے. تو یہ برکتیں ہیں ذکر کی. اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کثرت ذکر کی ترغیب دی اپنی امت کو. ایک صحابی نے عرض کی حضور بہترین وظیفہ کیا ہے؟ فرمایا تو اس حال میں مرے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تارا, یہ تیرے لیے بہترین وظیفہ اور بہترین عمل ہے. تو اللہ کا ذکر ہر لمحہ, ہر آن, ہر ساعت جاری رہے. ذکر لسانی یہ بھی بڑی دولت ہے. ذکر قلبی یہ بھی بڑی دولت ہے. انسان کا دل اس کو پکار رہا, اور حقیقت ذکر تو یہی ہے کہ غفلت زائل ہو جائے. ظاہر ہے کہ زبان کبھی گفتگو میں مصروف ہے, کاروباری معاملات ہیں, لیکن جو ذاکر ہوگا, حقیقی ذاکر, وہ وہی ہوگا جس سے غفلت زائل ہو جائے گی. اب وہ کاروبار بھی کر رہا ہے لیکن وہ ذکر سے خالی نہیں ہوگا, کیونکہ غفلت جب زائل ہو گئی تو بندہ دائمی ذکر والا ہو گیا, اور ہمیشہ ہر لمحہ, ہر آن وہ اسی خیال اور اسی گمان میں رہتا ہے, اور ہر وقت ذکر کی لگن میں رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر, اس کی جو برکتیں ہیں, ایک اس کا اثر یہ ہے کہ انسان کو طمانینت کا نور نصیب ہوتا ہے. انسان سکون کی تلاش میں کیا کچھ نہیں کرتا. آج کل لوگ مری جا رہے ہیں کہ وہاں موسم کے لطف سے مالا مال ہے. کوئی پربتوں کی کتاروں میں سکون تلاش کرتا ہے, کوئی عالی نصب کوٹھیوں میں سکون تلاش کرتا ہے, کوئی خوبصورت عورت کے پہلو میں سکون تلاش کرتا ہے, کوئی دولت کے انبار میں سکون تلاش کرتا ہے. اقتدار کی بچھی ہوئی مسندیں سکون آور سمجھی جاتی ہیں, لیکن پوچھ لو ان سب کو کہ سکون ہے؟ نہ علی نصب کوٹھیوں میں سکون, نہ عظیم الشان بنگلوں میں سکون, نہ اقتدار کی بچھی ہوئی مسند پہ سکون. سکون بندہ وہاں سے ڈھونڈ رہا ہے جہاں سکون ہے ہی نہیں. کیسے سکون ملے گا؟ سکون باہر سے نہیں آتا, سکون کے سوتے تو اندر سے پھوٹتے. وقتی طور پہ ان چیزوں سے کوئی تھوڑا سا دل بہل جاتا ہے, لیکن حقیقی سکون ان چیزوں سے نہیں ہے. اقتدار مل گیا, دولت مل گئی, شہرت مل گئی, عزت مل گئی, تو وقتی طور پہ جو ہے وہ خوشی ہوئی, اور اس کو بندہ باز کا سکون سمجھ لیتا ہے, لیکن وہ سکون نہیں ہوتا, وہ وقتی ایک مسرت ہوتی ہے جو زائل ہو جاتی ہے. سکون کے سوتے اندر سے پھوٹتے ہیں. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جتنی مرضی بارش برسے, کبھی بارش کے پانی سے کنواں نہیں بھرتا. اوپر سے جتنی مرضی بارش آئے, وہ چند قطرے پانی کے کنویں کے اندر آ جائیں گے. کنواں کیسے بنتا ہے؟ نیچے سے جو سوتے پھوٹتے ہیں وہی کنویں کو مالا مال کرتے ہیں. اسی طرح سکون کے سوتے باہر سے نہیں اندر سے پھوٹتے ہیں, اور وہ دل سے پھوٹتے ہیں. اس لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اگر سکون ڈھونڈتے ہو اس کا نام جپو, تمہارے دکھی دل کو قرار آ جائے. تو سکون اس کی یاد میں ہے, سکون اس کے ذکر میں ہے. تو اس کا نام لوگے تو دل بدلے گا, اور دل قرار پائے گا, دل کو نور نصیب ہوگا, دل کو اجالا ملے گا اس کے بابرکت نام لینے سے. اس لیے جب زبان سے بندہ اللہ اللہ کہتا رہتا ہے
تو اس کے اثرات اس کے دل پر مرتب ہوتے ہیں، اور کثرت سے ذکر کرنے والا شخص اس کا دل پر نور ہو جاتا ہے۔ بلکہ ہم نے تو تصوف کی کتابوں میں پڑھا ہے، جب کوئی شخص ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھ لے اس کے 70 گناہ جن کے راہ ہو جاتے ہیں۔ اور جس نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وظیفہ یہی رکھا، پھر اس کے من میں کتنے اجالے اتریں گے، کتنی روشنیاں اس کو نصیب ہوں گی۔ تو کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر اس انداز سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں یہ تو پاگل ہو گیا ہے۔ بلکہ ایک روایت امام طبرانی نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ منافق تمہیں تانا دے کہ ریاکاری کر رہے ہیں، اس انداز کے ساتھ تم اس کا ذکر کرو تو اس کا ذکر کر کے دل جلا پاتا ہے، دل تسکین پاتا ہے، دل میں روشنی ہوتی ہے۔ تو ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے ذکر کو ہم حرز جا بنا لیں۔ جب بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ، زمین آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے سارا نور سے بھر جاتا ہے۔ یہ برکتیں ہیں ذکر کی، اس کا نام تو لے، کوئی معمولی نام ہے؟ جب زبان پہ اللہ کہتا ہے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا نام ہے، یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ اس سے بڑا کیا وظیفہ ہو سکتا ہے؟ اس کا نام، اس کا ذکر۔ تو فرمایا اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں کہیں مجنون ہیں، اور منافق تمہیں ریاکاری کے تانے دے۔ تم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے ذکر کو حرز جا بنائے رکھو، یہی تمہارا سرمایہ ہے، یہی تمہارا وظیفہ ہے۔ دکھے ہوئے دل کا بھی یہی علاج ہے، پریشان خاطری کا بھی یہی علاج ہے۔ اندر کی کالے اس کے ذکر سے دھلتی ہے۔ حضور فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ وَثَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ الْمَاءِ، ہر شے کا زنگ دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بنایا گیا۔ کپڑے کو میل لگ جائے تو صابن یا سرف سے دھوتے ہیں، اس طرح لوہے کو زنگ لگ جائے تو ایک ماں سے صاف کرتے ہیں۔ ہر شے کا زنگ دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہے۔ فرمایا دلوں کو زنگ لگ جائے تو اللہ کا ذکر کرو، تمہارے دل ستھرے ہو جائیں گے۔ وَثَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، دل کی ثقالت، دل کے زنگ کو دور کرنے کا جو آلہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب انسان ذکر کرتا ہے تو دل جلا پاتا ہے، دل روشنی پاتا ہے، گناہ سے دل میلا ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کے آنسوؤں سے اس کو دھو لے تو اس کا دل شفاف ہو جائے گا، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور تکرار گناہ کرتا ہے تو اس نقطے کے ساتھ ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے۔ وہ غیر مرئی دکھتا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ دل کے اوپر پھیلتا چلا جاتا ہے۔ گناہ پر گناہ اس کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ پھر ایک ایسا موقع بھی آتا ہے کہ اسے بدی اور نیکی میں تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ یہ شخص پکا نمازی ہو، نماز چھوٹ جائے اس کی تو اس کی زندگی میں جو چین ہوتا ہے وہ لٹ جاتا ہے۔ جتنی دیر تک نماز پڑھ نہیں لیتا اتنی دیر تک اسے سکون نہیں آتا۔ جس شخص کے ضمیر پر ظلم کا داغ نہ ہو، وہ کسی کو گالی بھی دے بیٹھے تو خود پریشان ہو جاتا ہے، کسی کو تپڑ بھی مار بیٹھے تو خود پریشان ہو جاتا ہے۔ جتنی دیر تک اس سے معذرت نہیں کرتا اسے سکون نہیں آتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ دل کو پاک پیدا کیا ہے، یہ ہم نے آپ اس کو گندا کیا۔ نفس پلیت پلیت چاکیتا اسا اصل پلیت تا سے، نفس نے ہمیں پلیت کر دیا، ہم تو پاک آئے تھے، ستھرے آئے تھے۔ اور میاں صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں چٹی چادر کمڑا والی تے داغ نہ لاوی جنیا، پھر نہ آکھی حشر دہاڑے حال ربا کی بنیا۔ تو یہ چٹی چادر ہے بالکل، تو اس کے اوپر کہیں داغ نہ لگا بیٹھ، اور اگر اس کے اوپر داغ پہ داغ لگ جائے اور دل سیاہ ہو جائے تو پھر حق و باطل کی تمیز ختم ہو جاتی۔ پھر گناہ پہ گناہ کرے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ جو پہلے داغ چادر ہو ایک اور دھبا لگ جائے گا تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔
چٹی چادر پہ معمولی سا داغ بھی لگے گا تو ہر ایک کو نظر آئے گا، محسوس کیا جائے گا کہ یہ داغ لگا ہوا ہے۔ اس لیے گناہ کرنے کا جو شخص مزاج بنا لیتا ہے اس کے لیے گناہ مشکل نہیں رہتا، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے جس طرح بہت پہاڑ کے نیچے آ گیا کہ ابھی اوپر سے وہ گر جائے اور اسے کچل دے گا۔ اور منافق جب گناہ کرتا ہے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے جس طرح جو ہے مکھی بیٹھی تھی اور اس نے اس کو اڑا دیا۔ تو ہم دیکھیں کہ ہمارا دل کہیں اتنا سیاہ تو نہیں ہو گیا، اللہ کے حکموں کو توڑے میں پرواہ نہ ہو، نماز چھوڑے ہمیں پرواہ نہ ہو، آنکھ بھٹک رہی ہو ہمیں پرواہ نہ ہو، خیال بہک رہا ہو ہمیں پرواہ نہ ہو، زبان گند بول رہی ہو ہمیں پرواہ نہ ہو، ذہن غلط سوچ رہا ہو ہمیں پرواہ نہ ہو، کسی پہ ظلم جبر کا بازار گرم کیے ہوئے ہو، کتنوں کے دل توڑ رہے ہو، کتنوں کو ستا رہے ہو اور پھر بھی چین کی نیند سو جائیں، پھر اس کا مطلب یہ ہے دل سیاہ ہو گیا ہے۔ کہ کسی کو دکھ دے کر بھی دکھ نہیں ہوتا، کسی کو اذیت دے کر بھی تکلیف نہیں ہوتی، کسی کا مال لوٹ کر خون پی کر بھی آرام سے یہ سو جاتا ہے، یہ ہے اس کی کیفیت، تو پھر دل سیاہ ہو گیا۔ اب اس دل کی سیاہی کیسے مٹے گی؟ توبہ کے پانی سے۔ جب اشک ندامت گرتا ہے تو دل کے میل دھو دیتا ہے، اور دوسرا وسقالت القلوب ذکر اللہ، اور دلوں کی ثقالت، دلوں کا زنگ اللہ کے ذکر سے اترتا ہے، تو جب اللہ کا ذکر کثرت سے کرے گا تو اس کو تسکین کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ تو اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو دلوں کی طمانینت اس کے ذکر میں ہے۔ اور فرمایا کچھ رجال ایسے ہیں، کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اللہ کا ذکر اس انداز میں کرتے ہیں کہ بیع و شراء اور تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے روکتی نہیں ہے، یعنی وہ کام بھی کر رہے ہوتے اور ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں میں نے منام میں ایک شخص کو دیکھا 70,000 دراہم کا کاروبار کر رہا تھا، میں حیران ہو گیا کہ یہاں آ کر اتنا بڑا کاروبار، لیکن جب میں نے غور کیا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی رب کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ اور میں نے ایک شخص کو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے دیکھا لیکن اس کا دل رب کی یاد سے غافل تھا۔ تو دل کا اس کے ساتھ لگ جانا اور ایک لمحے کی غفلت کا طاری نہ ہونا یہ حقیقت ذکر ہے، اور یہ مومن کا مطلوب ہے۔ وہ ایک لمحہ بھی جو ہے وہ اپنے رب سے غافل نہیں ہوتا۔ غفلت اس کی موت ہے، غفلت ہوگی تو شیطان آئے گا، غفلت ہوگی تو وسوسہ آئے گا، غفلت ہوگی تو گناہ سازد ہوگا، لہذا وہ غافل ہی نہ ہو۔ اور مرشد بابو اسی لیے کہہ گئے کہ جو دم غافل سو دم کافر، کوئی لمحہ غفلت میں گزرے نہ، تم ایک ایک لمحہ اپنے رب کی یاد میں رہو۔ تو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اپنے رب کا ذکر کرو، اس کا نام کثرت سے لیا کرو۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عربی تھے، دیہات کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں ایک بات عرض کی کہ حضور اسلام کے احکام تو بہت سارے ہیں، آج بھی اگر آپ دیکھیں تو کتابیں بھری پڑی ہیں۔ پھر حضور ارشاد فرماتے تھے، صحابہ اس کو سنتے تھے، محفوظ کرتے تھے، آگے بیان فرماتے تھے۔ ان کا بہت سارے احکام ہیں اسلام کے، میں ایک دیہاتی شخص ہوں، مجھے کوئی ایک بات ارشاد کر دیجئے جو میرے لیے کافی ہو۔ تو آقا کریم نے اس شخص کو ایک بات ارشاد کی، فرمایا کہ ان تموتا وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، تو اس حالت میں فوت ہو کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ 100 باتوں کی ایک بات ارشاد فرما دی، ان تموتا وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، تو اس حالت میں انتقال کرے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ میں اور آپ اپنی زندگی اس طرح سے گزاریں کہ موت اچانک آئے یا تبھی موت آئے، جس حالت میں بھی ہمیں موت آئے تو ہماری زبان عادی ہو اللہ کے ذکر کی، ادھر سے سانس ٹوٹ رہی ہو اور ادھر لبوں پر اللہ کا نام جاری۔ جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا، اللہ اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اور کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ مرتے ہوئے جن کے لبوں پر اللہ کا باقاعدہ نام آتا ہے، اللہ کا ذکر ان کے لبوں کا وظیفہ ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ان کو تلقین بھی کریں تو زبان پہ اللہ کا نام نہیں آ پاتا۔
اور ان میں سے ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہے یا کسی بھی نشہ آور چیز کو لیتا ہے، تو ایسے شخص کو مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ جو اس کو دنیا کے اوپر سزائیں دی جاتی ہیں، ان سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہے کہ مرتے ہوئے اس کے لبوں پہ کلمہ نہیں آتا۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو بے نماز ہے، نماز نہیں پڑھتا، مرتے ہوئے اس کے لبوں پہ بھی کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک جامع بات ارشاد کر دی کہ ان تموتا و لسانوں کا رطب من ذکر اللہ، تو اس حالت میں فوت ہو کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ قرآن مجید میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ مجھے یاد کرو، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ مجھے فراموش نہ کرو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا، اللہ کو بھول گئے۔ جب کوئی خدا کو بھول گیا تو خدا پھر اس کو فراموش کر دیتا ہے، اور اس کی سزا کیا ہے کہ وہ خود فراموشی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ سے بھی آگاہ نہیں رہتا۔ تو ہمیں جو حکم دیا گیا وہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا۔ تو یاد کرنے کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اس کے احکام پر عمل پیرا ہوا جائے، نہ یہ ہے کہ اس کے احکام کو فراموش کر دیا جائے۔ یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ جل شانہ خود ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، فیما یروی عن ربہ، جو حضور اپنے رب سے روایت کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کیا ارشاد فرماتا ہے، سنیے، انا اندا ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے جو گمان کرتا ہے میں ایسے ہی معاملہ کرتا ہوں، یعنی بندے کو میرے سے جو گمان ہے تو میں اس کے مطابق معاملت فرماتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ فَإِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلے یاد کرتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ کسی کو رب یاد کرے، اللہ اکبر۔ کہا جب وہ اکیلے مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اکیلے یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے، لوگوں کے ہجوم میں یاد کرتا ہے، تو میں بھی اسے مجمع میں یاد کرتا ہوں جو اس مجمع سے بہتر ہے، اس اجتماع سے بہتر ہے۔ یہاں نیک بد گناہ گار سارے طرح کے لوگ ہیں، لیکن میں فرشتوں کے اجتماع میں یاد کرتا ہوں۔